السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں، میں ہوں غلام مرتضیٰ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ تو آج تاریخ ہے 24 جون 2020۔ کورونا کے بارے میں اپڈیٹ یہ ہے کہ یو اے ای میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 45,683 اور ریکور کیسز کی تعداد ہے 33,708 اور ڈیتھ جو ہوئی ہیں 305۔ تو کل کی ڈیٹ میں جو ڈیتھ ہیں ان کی تعداد 3 ہے، صرف 3۔ تو ورلڈ لیول پر جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 91,84,976۔ ڈیتھ کی جو تعداد ہے وہ ہے 4,74,609۔ اسی طرح پاکستان میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 1,85,034 اور ریکور کیسز کی تعداد جو ہے وہ ہے 73,471 اور ڈیتھ کی جو تعداد ہے یعنی اموات کی جو تعداد ہے وہ ہے 3,695۔ تو اس طرح کورونا نے پوری دنیا میں کرونا کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں اموات ریکور کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ریکور بھی بڑھ رہے ہیں کسی ملکوں میں اور کئی ملکوں میں ڈیتھ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ چائنا نے بھی کرونا دوبارہ پھیلنے کے امکانات ہیں، وہاں بھی کچھ نئے کیسز آئے ہیں۔ بھارت چائنا کے پاس تو میڈیسن بھی ہے، ریکور کرنے کا تجربہ بھی ہے، تو وہ بہت ہارڈ کنٹری ہے اس معاملے میں، خاص طور پر کرونا کے معاملے میں۔ مگر پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے، ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ وفاق اور صوبے پابندی تو کر رہے ہیں لیکن اس پر برابر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جن علاقوں کو لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے تو ان علاقوں کو چیک بھی کرنا چاہیے، وہاں کی اسکریننگ بھی ہونی چاہیے۔ سنا ہے کہ لوگ گھروں میں مر رہے ہیں، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اگر فرداً علاقوں میں ہر گلی میں اسکریننگ ہوگی تو ایک تو یہ ہے کہ گھر والوں کے حالات کے بارے میں معلوم پڑے گا، دوسرا یہ ہے کہ ہم ان تک کوئی امداد بھی پہنچا سکیں گے اگر ان کو چاہیے ہوگی۔ اگر اس گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی لاغر ہے، کوئی بوڑھا ہے، تو کوئی عورت ہے جس کو ڈلیوری کیسز ہے، اس کے بارے میں معلومات پڑے گی۔ تو اس طرح لاک ڈاؤن کر کے چاروں طرف سے بند کر کے ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں، عوام کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو لیڈیز ہیلتھ ورکر ہیں ان کو ہم ایس او پیز کے تحت گھروں میں بھیج سکتے ہیں، ان کا ٹمپریچر چیک کر سکتے ہیں، ان کی اسکریننگ کر سکتے ہیں اور ان کے ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ لیکن ہماری آرمی، ہماری پولیس، ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں ان کو اس طرح خیال نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ دروازوں پر یعنی گلیاں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، عوام کو اندر ڈھکا ہوا ہے۔ اور سنا ہے کہ گھروں کے اندر ہی اموات ہو رہی ہے، اور کئی جو ڈلیوری کیسز ہیں وہ لوگ اپنی سواریاں فراہم نہیں کر رہے ہیں، ہسپتال تک نہیں جا پا رہے ہیں، لہٰذا وہ ڈلیوری کرتے ہوئے لیڈیز اور بچہ دونوں مر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ گھروں میں مرد ایسے ہیں جو بوڑھے ہیں، وہ باہر نہیں نکل سکتے، وہ بیمار ہیں، ان کو مسلسل میڈیسن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو ان کو میڈیسن پہنچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وقتاً ہماری جو ٹیمیں ہیں، صحت کی ٹیمیں ہیں یا ہمارے جو ہیلتھ ورکر ہیں، لیڈیز اور جینٹس دونوں، وہ گھروں میں جائیں، اسکریننگ کریں۔ ایک تو وہ علاقہ کور ہو جائے گا، ہمیں معلوم پڑ جائے گا کتنے کیسز ہیں اس علاقے میں۔ جو کیسز ہیں جن میں سمپٹم پائے جاتے ہیں، کچھ یعنی نزلہ، زکام، بخار پایا جاتا ہے، ان کو کہہ دیں بھائی آپ کوارنٹین ہو جائیں، تو وہ گھر میں ہی سیلف کوارنٹین ہو جائیں گے، جس سے یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بچ جائیں گے۔ تو اس طرح بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے ہیلتھ ورکر ہر علاقے میں موجود ہیں اور ہر علاقے میں ان کو بلانا چاہیے، ان کی ڈیوٹی لگانی چاہیے۔ دوسرا، جو ہمارے ٹائیگر فورس کے لوگ ہیں وہ ان علاقوں میں جائیں، لوگوں سے معلوم کریں، ان کو خوراک دیں، ان کو خوراک سپلائی کریں، اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس معاملے میں لوگوں کی ہیلپ کرے، نہ کہ لاک ڈاؤن کر کے بیٹھ جائے اور کوئی ان کی خبر لینے والا بھی نہ ہو۔ تو اس طرح بھی اموات واقع ہو رہی ہے جب کوئی خبر لینے والا نہیں ہے اور ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، ٹیسٹ کرنے والا نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی نارمل بیمار ہے
تو اس کی دوائی کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جہاں ایس او پیز کا خیال رکھنا ہے وہاں اپنی پبلک اور اپنے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سیفٹی میں جو سیفٹی آفیسر ہوتا ہے وہ لائن سیٹی مارتا ہے، سب لوگ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ باری باری چیک ہو جاتے ہیں، تو باری باری چیک ہونے کے بعد بعد میں ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے، یعنی اگر آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں، لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے سب کو گھروں میں بند کر دو اور باہر بیٹھ جاؤ، لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے ان علاقوں کی اسکریننگ ہو جائے، کیونکہ 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن ہے، 2 ہفتے میں وہ علاقے بالکل کور ہو سکتے ہیں، ان کی اسکریننگ بھی ہو سکتی ہے ایس او پیز کے تحت۔ تو ٹھیک ہے، مارکیٹ میں جب جائے تو فیملی کا ایک آدمی جائے۔ دوستوں گرمی بہت زیادہ ہے، اس گرمی کی وجہ سے انسان بھی بے ہوش ہو رہے ہیں اور اس میں چرند پرند بھی مر رہے ہیں بیچارے گرمی کی وجہ سے۔ تو ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں ہر مخلوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چرند پرند جو ہیں یہ چھوٹی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو تھوڑا خوراک بھی پہنچائیں اور یعنی چھت کے اوپر دانہ وانا ڈال دیں، بچی ہوئی روٹیاں ڈال دیں، کچھ ڈال دیں، چھان بوٹ ڈال دیں اور ان کے لیے پانی کا بھی انتظام کریں۔ پلیز میری اس بات کو توجہ دیجیے گا، اور میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ضرورت ہے، بلکہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اس کا، اور آپ کی جو آنے والی زندگی ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں اور ہمارے وزراء ہیں، تو شاہد افریدی صاحب ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں، شہباز شریف ہیں اور عباسی صاحب ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور واپس جو ہے اپنی ایکٹنگ پوزیشن میں آ جائیں اور اپنی لائف جو ہے جئیں اور اپنی لائف خوش اسلوبی سے گزاریں۔ باقی یہ ہے کہ پی آئی اے کا جو طیارہ ہمارے پاکستان میں گرا تھا کراچی میں، ان کی رپورٹ آ گئی ہے اور دھیرے دھیرے وہ شائع ہو رہی ہے، اور ایویشن کے کچھ لوگ ہیں اور وہ ظاہر ہوئے ہیں کہ وہ انٹرینڈ لوگ ہیں۔ اسی طرح پائلٹ ہے، پائلٹ کے بارے میں مجھے خبر آئی ہے کہ وہ بھی ایک پرائیویٹ کمپنی سے ٹریننگ کر کے آیا تھا، پی آئی اے نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا، وہ کسی سفارشی تھا۔ تو یہ تو مر گیا، اس پر تو آپ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جو زندہ ہیں ان کو پکڑا بھی جا سکتا ہے، ان کو ٹرین بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ان کو ٹریننگ دی جائے، ٹریننگ دینے کے بعد اس کو جاب پہ بھیجا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا مشورہ ہے ایویشن کے اتھارٹیز سے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں اور ہمیں پاکستان عزیز ہے، پاکستان کا ہر ملازم ہر ادارہ ہمیں عزیز ہے۔ ہم نہیں چاہتے کوئی آدمی بے گناہ مارا جائے یا وہ توقیق کے زمرے میں آ جائے اور وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں، نوکری جو چھوٹ جائے دوبارہ نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کل جو ہماری وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں تھوڑا تو میں ہوئی ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہ کر بات کرنی چاہیے، نہ کہ ہر بات پہ جذبات میں آنا چاہیے اور مار داڑ کر دینی چاہیے۔ بعد میں فیصلے وزیر اعظم کو کرنے پڑیں، اور اپوزیشن تو اسی طاق میں بیٹھی ہوئی ہے کہ وفاقی ادارے، وفاقی وزراء اور وفاق آپس میں لڑے، بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی اور اگر یہ لڑے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ دشمن کی چال ہے۔ میں نے آپ کو 2-3 ویڈیو میں بتایا بھی ہے کہ دشمن خود کہہ رہا ہے کہ میرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی انڈیا کہہ رہا ہے کہ میڈیا میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، کابینہ میں کچھ میرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری ISI کو چاہیے کہ ان کی خفیہ رپورٹیں حاصل کرے، ان کے ٹیلی فون ٹیپ کرے اور معلوم کرے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ملک دشمن عناصر ہیں اور جو دہشت گرد ہیں ان کو پناہ دے رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے ملک کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ پچھلے دنوں بلوچستان میں اور وزیرستان میں کچھ دہشت گردوں نے ہماری سیکورٹی پر حملے بھی کیے ہیں۔ تو اسی طرح کراچی میں اور سندھ کے علاقے میں بھی ہماری سیکورٹی پر حملے ہوئے ہیں۔ یہ حملے کس نے کرائے ہیں، کیسے کرائے ہیں، کیوں کرائے ہیں، ان کا مشن کیا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ کیونکہ ہماری اپوزیشن جب بھی حرکت میں آتی ہے، جب بھی کوئی بیان بازی شروع کرتی ہے، جب بھی وہ ایکٹیو ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں دھماکے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا تعلق کہیں ملک میں افراتفری پیدا کرنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ افراتفری پیدا کرنے کی سازش تو نہیں ہے، اور جس نے کابینہ کو اور موجودہ گورنمنٹ کی حکومت کو بھی ورگلا لیا ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔
میرا یہ اپیل جو ہے گورنمنٹ کے وفاقی اداروں سے بھی ہے اور گورنمنٹ سے بھی ہے اور SIA سے بھی ہے. جو بھی ملک کے غدار بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گھسیٹ کے اندر ڈالو. قانون وانون مت دیکھو, کیونکہ جنگ میں قانون نہیں دیکھا جاتا. جب ملک وار پوزیشن میں ہو, جنگ کی پوزیشن میں ہو, نہیں دیکھا جاتا کون قانون کے اندر آتا ہے کون باہر آتا ہے. جو غدار ہے اس کو ٹھوک دو جیل کے اندر, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا جو دشمن ملک ہے انڈیا, اس کے چائنا پر جو میڈیا وار ہے وہ جاری ہو چکی ہے. یعنی وہ چائنا کو دھمکی دے رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, تمہاری قبر کی جگہ ہم نے بنائی ہے, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے چائنا آپ کا باپ ہے, وہ آپ کے سر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. گلوان وادی پر مکمل کنٹرول حاصل کر چکا ہے. لداخ کا مکمل علاقہ اس کے قبضے میں آ چکا ہے. اب وہ کارگل کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس نے کشمیر میں اپنی فوجیں اتارنے کا بھی عندیہ دے دیا ہے. اگر مودی کے حالات صحیح نہ ہوئے, مودی کی طبیعت صحیح نہ ہوئی اور انڈین آرمی کو ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا ہے اپنے 200 آدمی مروانے کے بعد. خیر مودی نے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا ہے, اور جس طرح جو اپوزیشن لیڈر ہیں گاندھی جی, انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ مودی نہیں ہے, یہ سرنڈر مودی ہے. تو اب سرنڈر مودی کیا کرتا ہے یہ دیکھنا ہے. چاروں طرف اپنے دشمن پا لیے ہیں. پچھلے دنوں مودی نے اپنا ایک آدمی, اپنا آرمی کا, اپنا جو کابینہ کا ایک آدمی ہے جو ہم ان کے آرمی کو دیکھتا ہے, وزیر دفاع ہے, وہ اس کو رشیا بھیجا تھا. بظاہر تو اس لیے بھیجا تھا کہ ان کا کوئی قومی دن ہے اس پہ شرکت کے لیے, لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہے. یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا سے ہمیں معافی دلائی جائے, اور چائنا اگر ہمیں چھیڑے گا, ہمیں جنگ میں الجھا دے گا تو ہم پاکستان سے نہیں لڑ پائیں گے. لہذا پاکستان سے لڑنے کے لیے وہ چائنا کو ریزرو رکھنا چاہتا ہے, چائنا سے معافی شافی مانگ کے ان کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے اکیلا پاکستان نہیں ہے, نیپال بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, چائنا بھی ہے. چاروں طرف سے مودی صاحب گھر چکے ہیں, بلکہ انڈیا گھر چکا ہے. اب تو انڈیا کی عوام بھی مودی کے خلاف بات کر رہی ہے, اور آرمی جو ہے اس نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے. اور دوسرا گورکھا فورس اور سکھ فورس نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر آپ نے چائنا کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو پھر ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, ہم آرمی سے ریزائن کریں گے. تو یہ دھمکی بھی آ رہی ہے فوج کی طرف سے. اب مودی صاحب کیا کرتے ہیں, بہرحال ان کی مکاریاں, ان کے جھوٹ جاری ہیں, دیکھتے ہیں ان کی مکاری کہاں تک چلتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا 100 سنار کی 1 لوہار کی. تو چائنا نے جو لوہار کی ماری ہے نا, بہت اچھی مار ماری ہے, جس سے انڈیا کی آرمی کا بھی پول کھل گیا ہے کہ وہ کتنا لڑاکا ہے, اور انڈیا کا بھی پول کھل گیا ہے. چائنیز طیارے جو ہیں, جنگی طیارے, وہ انڈین فضائی حدود کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. اب سنا ہے کہ انڈیا نے بھی اپنی طیارے جو ہے بارڈر پر بھیجے ہیں, لیکن ان کی پروازیں کہاں ہو رہی ہیں معلوم نہیں ہے. بل انڈیا نے بھی اپنی فوج کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے, لیکن یہ کہا ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے دلی سے پوچھ لیں, اپنی مرضی سے نہ کریں, ٹھیک ہے. یعنی گو ہیڈ نہیں دیا ہے. تو لہذا چائنا آرمی کو گو ہیڈ ہے, وہ لڑنا بھی جانتی ہے, مرنا بھی جانتی ہے, بلکہ اب تک جتنی بھی لڑائی ہوئی ہے وہ بغیر ہتھیاروں کے ہوئی ہے. سمجھ نہیں آتی, 100 سے زیادہ آدمی مار دیا بغیر ہتھیاروں کے. وہ کون سے ہتھیار تھے یا کون سے مکے تھے, کون سے پتھر تھے جس سے آدمی مریں گے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے. لہذا پاکستان آرمی بارڈر پر الرٹ ہے. یہ مودی کو اطلاع مل چکی ہے, اس کی خفیہ ایجنسیوں نے یہ بات کہہ دی ہے. اس طرح انڈیا کی جو ایک خفیہ ایجنسی ہے را, اس کو بھی ایک ٹاسک سونپا گیا ہے کہ معلوم کرو نیپال اور بنگلہ دیش اور بھوٹان, ان ملکوں میں کیا چل رہا ہے, یہ ہمارے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے. وہ تو صاف ظاہر ہے چائنا ان کو حمایت کر رہا ہے, چائنا کی حمایت میں چلے گئے ہیں. چائنا ان کی مالی معاونت کر رہا ہے, ان کی بندرگاہیں ٹھیکے پہ لے رہا ہے اور ان کو مالی معاونت کر رہا ہے, اسی لیے وہ چائنا کے ساتھ ہو گئے ہیں. اور چائنا چونکہ اس وقت آپ کا دشمن نمبر 1 ہے,
وہ آپ کے علاقے میں گھسا ہے اور آپ کی آرمی اس نے ماری ہے، تو لہٰذا وہ بھی چائنا کے ساتھ ہیں وہ ممالک. تو پاکستان تو آلریڈی ہے ہی، باقی وہ ممالک چائنا میں گود میں چلے گئے ہیں، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، بھوٹان ہو، یہ سارے کنٹری. امریکہ بہادر میں کے ملک میں حال یہ ہے، ایک تو الیکشن کا دباؤ ہے، دوسرا ہنگامے چل رہے ہیں، اور تیسرا کرونا ہے. تو کرونا کے اموات بھی زیادہ ہو رہی ہیں، کرونا کے وار بھی زیادہ ہو رہے ہیں. ابھی تو کرونا کی طرف توجہ ہٹ کے ہنگاموں کی طرف چلی گئی ہے اور الیکشن کی طرف چلی گئی ہے. اور امریکہ کے 3 جو بحری بیڑے ہیں وہ بھی سمندر میں اتر چکے ہیں، چائنا کی طرف سفر کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے وہ کب تک پہنچتے ہیں. بہرحال ان کے لیے بھی چائنا نے اچھا انتظام کیا ہوا ہے. اسی طرح بحیرہ ہند ہے، بحیرہ عرب میں بھی چائنا کے جو جنگی بیڑے ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، وہ اپنی اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں. تو لہٰذا چاروں طرف سے چائنا نے انڈیا کو گھیر لیا ہے، کیونکہ انڈیا اس کے خبریں ملی تھیں، خفیہ ایجنسی چائنا کی بھی ہے MSS، اس نے بھی خبر کیا تھا چائنا کو کہ انڈیا جو ہے امریکہ کا کھیل کھیل رہا ہے ایشیا میں، لہذا اس کو روکا جائے. تو یہ جو موجودہ وار ہے یہ اسی کا خمیازہ ہے، کیونکہ پچھلے دنوں اس نے وعدہ کہ گلوان وادی اور اپنے آزاد کشمیر اور وزیرستان، اپنا گلگت بلتستان، ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کو چائنا نے منہ توڑ جواب دیا اور اس کو راستے روک دیے. اب دولت بیگ جو پورٹ ہے اس پر چائنا کا مکمل قبضہ ہے. اب چائنا کے جو طیارے ہیں وہاں اتریں گے، اور پاکستان بھی گھات لگائے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، گلگت بلتستان میں، کہ کشمیر کے بارڈر پر کبھی انڈیا حرکت کرے اور میں وار کروں. اگر انڈیا نے ہلکے سے بھی بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی یا حرکت کی تو 24 آور پاکستان کے طیارے موجود ہیں، فضائی حدود اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ انڈیا کو دونوں طرف سے مار پڑنا شروع ہو گئی. اسی طرح افغان سائڈ سے بھی کچھ دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، ہماری آرمی نے ان کو بھی آگاہ کر دیا ہے، اور ہماری گورنمنٹ نے ان کو بھی سعید غنی کو بول دیا ہے بھائی اسٹاپ. ٹھیک ہے، یہ دور پاکستان کا ہے، تمہارا نہیں ہے. اب پاکستان سے ہی آپ کو لینا دینا ہے. امریکہ چلا گیا تو ایران جو ہے وہ بھی مسلسل جو انڈین کے جاسوس ہیں اس میں گھسے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کر پاکستان پر وار کر رہے ہیں. لہذا پاکستان آرمی نے چائنا کو بھی ایران کو بھی وارن کر دیا ہے. دوسرا ہمارا جو گوادر پورٹ ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی چائنا نے انتظام کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے جو ٹڈی دل ہے اس کا دوسرا سیزن شروع ہو چکا ہے. اس نے بلوچستان اور سندھ سائڈ سے دوبارہ حملہ کرنا شروع کر دیا ہے. اب میری اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ اس حملے سے فصلوں کو بچاؤ، کیونکہ اب دوبارہ کاشت کا ٹائم نہیں ہے. اب ہماری فصل برباد ہو گئی تو وہ دوبارہ کاشت نہیں ہو سکتی. پلیز کسانوں کی ہیلپ کرو، اپنے ملک کی ہیلپ کرو. سیاست میں مت الجھو، بلکہ یہ سیاست کا زمانہ نہیں ہے. ہم حالت جنگ میں ہیں، کرونا سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ٹڈی دل سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ملک کے اندرونی سطح پر جو دشمن بیٹھے ہیں ان سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور بارڈر پر دشمن سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور بین الاقوامی سیاست سے ہم لڑ رہے ہیں. تو اتنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں تو پلیز ملک کے لیے کچھ کریں، ملک کے لیے ایک ہو جائیں. میری تمام سیاست کے لوگوں سے اور مختلف اداروں سے گزارش ہے کہ پولیس گردی جو ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہے، ہمارے لوکل ایریاز میں، سریکی بیلٹ کے ایریا میں، ڈیرہ غازی خان، راجہ پور میں، اس کو بھی روکا جائے، ان کو بھی انصاف دیا جائے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب، آپ کا علاقہ ہے، اگر آپ کے علاقے میں امن نہیں ہوگا تو کہیں بھی نہیں ہوگا. مصطفیٰ خان جب گورنر تھے یا وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے پنجاب کے چوروں کو، ڈاکوؤں کو اور پولیس کو جس طرح کنٹرول کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس نے ہڑتال کر دی تھی، اور مصطفیٰ خان نے آ کر کہا تھا کہ اگر کل تک پولیس نہ آئی تو ہم کالج کے لڑکوں کو وردی پہنا کر ان کی سیٹوں پر بٹھا دیں گے. دوسرے دن پولیس جو ہے لین حاضر تھی. تو لہٰذا پولیس کے ساتھ بھی تھوڑا ہاتھ سخت رکھیں
اور کرائم پیشہ لوگوں کو بھی کور کریں. ٹھیک ہے. میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ.